اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض معروض سے پہلے سب سے پہلے ہم اور آپ حقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہماری محفل اور نشست عقائد کے متعلق ہفتے میں 3 دن الحمدللہ رونما ہوتی ہے، اور اس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر رسولان اعظام جو ہیں، اللہ کے جو رسول ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے اس محفل میں انشاءاللہ گفتگو سلسلہ بسلسلہ ہوتی رہے گی۔ تو آج اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کی انشاءاللہ آج آخری کڑی ہے کہ اللہ عز و جل پر ثواب دینا یا عذاب دینا یا بندے کے ساتھ لطف اور مہربانی کرنا یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ لازم اور کچھ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے کہ بندے کے لیے یہ بہتر ہے تو وہ کر دے۔ ہاں، جس طرح ایک فرقہ ہے معتزلہ، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت پر واجب ہے وہ کام کرنا جو بندے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ اس لیے کہتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر ہی خیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھلائی کا منبع ہے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی ہی صادر ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسا کام اللہ کیسے بندے کے لیے کر سکتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، وہ سب پر واجب کر سکتا ہے، لیکن اس پر کوئی قانون ہم نافذ نہیں کر سکتے، اس پر کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم نے کوئی چیز بنائی، مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز بنائی، یہ گدا ہے، اس کو بنوایا، اور چاہے تو اس کو ہم پھاڑ کر پھینک دیں، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے تو اس کا اچھے سے استعمال کریں۔ تو جس طرح ہم اس گدے کے مالک ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، لہٰذا وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، اس پر کوئی بلیم نہیں ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ مالک و مختار ہے، مطلقاً وہ مالک ہے سب کا، جو چاہے کرے اور جو چاہے وہ حکم دے۔ ہم اس کی ملکیت میں ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے سامنے اپنا سر تسلیم سے خم کرنا ہے، جھکانا ہے۔ جو وہ حکم دے گا ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے، جس سے وہ منع کرے گا اس سے ہمیں رکنا ہے۔ وہ ہمارے لیے اچھا کرے برا کرے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم کیا ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، اور وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور عدل کے مطابق یعنی انصاف کے مطابق کفار کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اس پر کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس نے یہ وعدہ ضرور فرما لیا کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا تو جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص ایمان نہیں لائے گا اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا۔ اسی لیے میں نے جہنم بنائی۔ جہنم ہے گنہگاروں کے لیے اور کافروں کے لیے، سب سے پہلے تو کافروں کے لیے، پھر جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے جہنم۔ لہٰذا سے اس نے یہ ہم سے وعدہ کر لیا ہے قرآن پاک میں کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص ایمان نہیں لائے گا اسے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ لہٰذا ہمیں ایمان لا کر کے نیک عمل کرنا ہے،
تو اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک ماں اپنے بچے کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، ایک والد وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی برا سوچتا ہے کیا؟ نہیں سوچ سکتا، اس کے ساتھ غلط کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے اپنے بندے کو، تو بھلا وہ کیسے غلط کرے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر خود بندہ غلط کرے اور اس نے جو احکام نافذ کیے، جو احکام بتائے ہیں کہ آپ اس پر یا عمل کرو، تو میں آپ کو جنت دوں گا، آپ کو وہ نعمتیں عطا کروں گا جن نعمتوں کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، خواب بھی نہیں سوچ سکتے کہ ایسی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اب بتائیے اس پر ہم عمل نہ کریں اور پھر اس کے بعد ہم گناہ کرتے جائیں، اس کے خلاف اس کے احکام کو توڑتے جائیں، اس کے احکام کو نہ مانیں، تو اس نے پھر ان بندوں کے لیے جہنم تیار کی ہے کہ تم نے ہمارے احکام کو نہیں مانا، اور ہم نے بارہا تمہیں احکام نافذ فرمائے، رسولوں کو بھیجا تمہارے تبلیغ کے لیے، تم تک احکام پہنچائے بھی گئے، پھر بھی تم نے ان کو نہیں مانا، لہٰذا اب تمہارے لیے جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جنت کا سودا بہت ہی عمدہ سودا ہے، لیکن کوئی جہنم کا سودا کر لے تو وہ بہت بڑے گھاٹے میں، اس لیے کہ وہ سودا مطلب جہنم میں رہنا 1 دن 2 دن 4 دن سال 2 سال کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ دنیاوی زندگی ہماری کتنے سال کی ہے؟ 60 سال کی ہے، 100 سال کی زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہے۔ اب اس وقت فیصلہ ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کیا تو الحمدللہ، اب عیش ہی عیش ہے، اب کبھی آپ کو غم کا منہ بھی نہیں دیکھنا، کبھی آپ کو رنج و تکلیف آپ کو کبھی قریب بھی نہیں آ سکتی، ہمیشہ خوشی مسرت و شادمانی کے ہی آپ گن گاتے رہیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے غلط کام کر لیا یا ایمان سے بھٹک گئے اور اس نے جہنم میں ہمیں داخل کر دیا، تو یہ جو ہے بہت ہی جو ہے تکلیف دہ بات ہوگی، اور ہمیں کب تک وہ جہنم میں رکھے؟ اگر ہم ایمان والے ہیں وہ اس کی مرضی ہے، جب چاہے گا پھر ایمان کی بدولت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی کا ایمان ہی نہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے بھی رہیں اور نیک عمل بھی کرتے رہیں ساتھ میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغیر جہنم میں داخل کیے ڈائریکٹ جنت عطا فرما دے اور اپنے نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما دے۔ لہٰذا اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ مومنین کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا اور کافروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے فعل میں جو بھی وہ کرتا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، ہم کو وہ معلوم ہو وہ حکمت یا ہمیں معلوم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، یعنی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا فرمایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا جو کام ہے وہ کسی فائدے کے لیے نہیں ہے، یعنی جیسے ہمارا جو کام ہے وہ فائدے کے لیے ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں دنیا میں غرض بولتے ہیں۔ ہمارا کام کس کے لیے؟ فائدے کے لیے۔ آپ جا رہے ہو سلائی کر رہے ہو تو آپ کو کچھ فائدہ ہے نا؟ آپ یہاں پر ہو بچوں کو پال بھی رہے ہو تو بھی فائدہ ہے، اس لیے کہ وہ بعد میں ہمارے کام آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ شرٹ پہن رہے ہو تو بھی آپ کا فائدہ ہے، آپ کو آرام ہے، دوسرے لوگ آپ کو برا برا نہیں کہیں گے۔ ہر کام میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ نہیں، آپ کی غرض ہے ہر کام کرنے کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر غرض سے پاک ہے، یعنی اس کا کام کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتا، اپنے کسی مطلب کے لیے نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں حکمتیں ضرور ہیں لیکن اپنے مطلب کے لیے وہ کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرز پر یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب ہیں ان کو مسببات کے ساتھ ملا دیا ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان قتل کرے، چاقو چھری چلائے گا تو وہ چیز جس پر چلائے گا وہ چیز کٹے گی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سبب ہے، چھری چلانا سبب ہے اور اس چیز کٹ جانا مسبب ہے، اس کو بولتے ہیں مسبب، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں حکم، اس کو بولتے ہیں چیز، یہ جو فعل ہو گیا۔ تو یہ جو کام ہوا ہے وہ کسی نہ کسی سبب سے اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس اسی طریقے سے لوگ جادو کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ دنیا میں سبب ہے جادو کرنا اور اس کا اثر مطلب اس میں اثر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے کوئی تلوار چلاتا ہے تو گردن کٹ ہی جائے گی، ٹھیک ہے؟ گردن کٹی جائے گی تلوار پر، اگر تلوار گردن پر چلائی جائے تو گردن کٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہر چیز کو
کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی وجہ سے جوڑ کے رکھا ہے، اور وہ دنیا میں اسی طرز پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ سبب پایا جائے لیکن وہ کام نہ ہو، یعنی کاٹنا پایا جائے لیکن نہ کٹے، ہاں، آگ پائی جائے لیکن نہ جلے، برف پایا جائے لیکن ٹھنڈا پن نہ ہو اس کے اندر، آپ کے کان پائے جائے لیکن سنائی نہ دے آپ کو، آنکھیں پائی جائے لیکن دکھائی نہ دے آپ کو۔ یہ اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر۔ اگرچہ آپ کے لیے آنکھ پیدا کی ہے، اس کے اندر روشنی رکھی ہے، اگر روشنی کو چھین لے تو آپ کی آنکھ بالکل موجود ہے، اچھی طریقے سے ہے، پھر بھی وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کیا ہوا تھا؟ نمرود نے بہت بڑی آگ روشن کی، بہت بڑی آگ روشن کی، 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی اس میں، کی مطلب جلانا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال کے جو ہے راکھ کر دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے بتوں کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ہماری بت کو توڑ کر آئے۔ 40 دن تک لوگوں نے، یہاں تک کہ بیمار جو عورتیں تھیں وہ دعا مانگتی تھی کہ ہمیں شفا ہو جائے، تو ہم بھی لکڑی جمع، ہم بھی اس میں شرکت کر لے جا، کیونکہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے، وہ برا بھلا کہتا ہے۔ لہٰذا 40 دن تک لکڑیاں جمع کرنے کے بعد، اور پھر ایک عمارت پر ان کو لے جانے کے بعد، پھر جو منجنیق ہوتی ہے، منجنیق اس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے، گلیل بولتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ تو بڑی چیز ہو، اس کو بڑے چیز کو پھینکنے کے لیے بڑا وہ ہوتا ہے، منجنیق بولا جاتا ہے اس کو، اور اس میں ایسا کھینچ کر کے پھر پھینکیں گے تو چیز دور تک جائے گی، کیونکہ اس کے قریب کوئی نہیں جا پا رہا، تو ان کو پھینکے کیسے؟ اس میں آگ جلائی گئی بہت زیادہ روشن کی، اگر آگ کے قریب پرندے آ جائیں تو پرندے جل کر راکھ ہو جائے، قریب کیا ہوا سے بھی ان کا تھوڑا سا گزر ہو جائے تو وہ راکھ ہو جائے، اس قدر بڑی بلند آگ۔ 40 دن کی لکڑیاں پاولی ہوتی ہیں کیا؟ تو اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطلب منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا، لیکن خدا گواہ ہے، آسمان و زمین شاہد ہیں اس بات کی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ اتنی بڑی آگ ہونے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تشریف لے گئے تو لے جاتے جاتے حضرت جبریل فوراً تشریف لائے، کہا اے میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ تو کہا آپ سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مطلب آپ سے کوئی مدد کی مجھے ضرورت حاجت نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اپنے رب سے سوال کر لیجئے، اپنے رب سے ہی مانگ لیجئے۔ کہا کہ نہیں، جو میں اس سے مانگنے سے پہلے وہ مجھے جانتا ہے، میرے حال کو بہتر جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، مجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو کیا ہو جا؟ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی ہو جا۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ آگ کی کیا مجال ہے۔ دیکھیے سبب پا لیا گیا لیکن پھر بھی جلانا نہیں پایا گیا، تو یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو دیکھیں اللہ جب چاہے تو کوئی سبب پایا جائے لیکن وہ مسبب نہیں پایا جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو سبب سے جوڑ کر رکھا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے احکام میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، کسی بھی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اور وہ جو چاہے کرے، ہر شے کا مالک ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے سچی لگن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذات و صفات کو جان کر کے اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔